السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی عام اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل رہی ہے عوام. غزہ میں انڈونیشین اسپتال پر اسرائیل کی دہشت گردانہ حملے کے بعد انڈونیشیا میں فلسطین کی حمایت میں بڑی ریلی. واشنگٹن میں بھی سڑکوں پر اترے لوگ. خون سے رنگے ہاتھ لے کر امریکی وزیر خارجہ نے عرب ممالک کے سربراہان سے کی ملاقات. غزہ میں عام شہریوں کے تحفظ کی خواہش بھی ظاہر کی. آج فلسطینی صدر محمود عباس سے ملنے بھی پہنچے. بلنکن کے دورے کے خلاف رام اللہ میں ہوئے مظاہرے. اسرائیلی حکومت کے خلاف تل ابیب میں زبردست مظاہرے. یہودیوں نے حماس کے زیر حراست قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں کرنے کا کیا مطالبہ. اسرائیلی حملوں میں ہی اب تک 60 یرغمالی ہلاک ہونے کا حماس نے کیا ہے دعویٰ. واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر کی غزہ پر اسرائیلی دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت کے خلاف زبردست مظاہرے. مظاہرین نے جو بائیڈن پر لگائے فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات. المغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 47 جبکہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 6 افراد مارے گئے. اسرائیلی فوج نے کہا غزہ میں 2500 سے زیادہ اہداف کو بنایا نشانہ. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی چھاپہ مار کارروائی. 3 فلسطینی شہید, سبھی کی عمریں 22 سال سے کم. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ سے انخلاء کے نئے احکامات جاری کیے, لیکن فلسطینیوں نے نکلنے سے کیا انکار. کہا کوئی جگہ محفوظ نہیں. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اسپتالوں کا انتظام تباہ. اسپتالوں میں زمینوں پر ہو رہا ہے مریضوں کا علاج. قطری وزیراعظم نے اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے تعلق سے مذاکرات کی پیچیدگیوں کو کیا اجاگر. غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو بتایا پیچیدگی کی وجہ. تو ناظرین, بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. ایک طرف امریکہ اسرائیل کو جنگی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے اور جنگ میں اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے, اور دوسری طرف اپنے خون سے رنگے ہاتھوں سے عرب ممالک کے سربراہان سے اسرائیل فلسطین جنگ کو لے کر ملاقاتیں بھی کر رہا ہے, اور غزہ میں عام شہریوں کے تحفظ اور انہیں امداد کی روانی کو بہتر بنانے کی خواہش بھی ظاہر کر رہا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس نے جنگ بندی اور غزہ میں امداد پہنچانے کی قرارداد ویٹو کر دی تھی, وہ اب اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں اسے اس لیے بھی کرنی پڑ رہی ہیں کہ امریکہ میں بھی اب عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. واشنگٹن میں گزشتہ روز جو مظاہرہ ہوا اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی, اور امریکہ کے لیے عوام کی آواز کو دبانا یا ان کی آواز نہ سننا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ تھی جو وہ نوجوانوں کی تھی. کل تو واشنگٹن ڈی سی میں یہ نعرے تک لگائے گئے تھے کہ جو بائیڈن آپ بھی نسل کشی میں شامل ہیں. بہرکیف عرب رہنماؤں نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران ہزاروں فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے ہفتے کے روز فوری جنگ بندی پر زور دیا. وہیں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مصری, اردنی, سعودی, قطری اور اماراتی سفارتکاروں اور ایک سینئر فلسطینی عہدیدار کے ساتھ بھی بات چیت کی, جہاں عرب ممالک نے اسرائیل کے دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسے دفاع کا حق بالکل نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے جنگ بندی پر بھی زور دیا, حالانکہ اس وقت بھی ان کی شیطانیت ختم نہیں ہوئی, بلکہ اب بھی وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں ہی لگا ہوا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو خود ایک یہودی ہے, اس نے اس دوران بھی جو ہے جنگ بندی کے عرب رہنماؤں کی طرف سے کیے گئے مطالبے کو مسترد کر دیا, بلکہ اسرائیل کی حوصلہ افزائی بھی کی. الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے کی مصداق اینٹنی بلنکن نے الزام عائد کیا کہ حماس کو فلسطینی شہریوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. غزہ کی صورتحال کے اصل ذمہ دار حماس ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. ہزاروں بچے مر رہے ہیں اور خود وہ انہیں ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, اور ایسے وقت میں بھی اس طرح کی بے غیرتی کی باتیں جو ہے وہ اینٹنی بلنکن کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد بلنکن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی ہے. 1 گھنٹے سے بھی کم وقت تک جاری رہنے والی ملاقات میں فلسطینی صدر عباس نے بلنکن سے کہا کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اور انسانی امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دی جانی چاہیے. اسی دوران رام اللہ میں بلنکن کے دورے کے خلاف چھوٹے موٹے مظاہرے بھی ہوئے. لوگوں کا کہنا تھا کہ خود امریکہ اس جنگ کا حصہ دار ہے اور ایسے میں عرب ممالک کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے, فلسطینی صدر کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. بہرکیف عرب ممالک کی طرف سے صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں, بیان بازی میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل رہا ہے. لیکن اب بھی کچھ مسلم ممالک وہ ہیں جن کی زبانوں پر اب بھی زنگ لگا ہوا ہے اور الفاظ بھی وہ نپے تلے ہی استعمال کر رہے ہیں.
حزب اللہ جو جنگ سے پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، لمبی لمبی وہ ہانک رہا تھا، آخر کار یہ بھی اب دبک کر بیٹھ گیا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے۔ اور اب یہ ثابت بھی ہو گیا ہے جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کو مہلک دھچکا نہیں دے سکتے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس طرح کا بیان جو ہے وہ اب جب جنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، اس طرح کا بیان ان کی طرف سے اب سامنے آیا۔ حالانکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، تمام طرح کی باتیں ان کی طرف سے کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ پست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب حماس وہ اکیلے ہی فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی لڑائی خدا کے بھروسے جاری رکھے ہوئے ہے، وہ ڈگمگائے نہیں ہیں۔ لگاتار ان کے بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جن میں ان کا ایمانی جذبہ بھی نظر آ رہا ہے اور جنگی حکمت عملی بھی دکھائی دیتی ہے، ان میں انسانیت بھی ہے، اور آپ یقین کریں نہ کریں اب ہر جگہ جو ہے ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ مساجد سے القسام کے ترجمان کی آڈیو کلپ پورے علاقے کو بذریعے لاؤڈ اسپیکر سنائی جا رہی ہے۔ جنگ میں جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں اس کی مثالیں جو ہے وہ ملنی مشکل ہو جائیں گی۔ زمینی راستے سے جو اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل سے بہت ساری ویڈیوز حماس نے جاری کی ہیں جس میں کئی سارے ٹینکروں کو انہوں نے نقطے صفر کے فاصلے سے جو ہے نشانہ بنایا ہے، قریب سے وہ جا کر وہ اسرائیلی فوجیوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹینک جا رہے ہیں، وہ ٹینک کے قریب جا کر ان پر بم نصب کر رہے ہیں اور انہیں تہس نہس کر رہے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی فوج کو زمینی حملوں میں بھاری نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا بدلہ وہ عام شہریوں سے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی مسجد پر بم برسا کر، کبھی اسپتالوں کو نشانہ بنا کر، تو کبھی مدارس کو ہدف بنا کر معصوموں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو وہ رنگ رہے ہیں۔ اور اس کے فوجی یعنی کہ اسرائیلی فوجی جو قیدیوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ کس قدر انسانیت کے دشمن ہیں اور کس طرح کا سلوک وہ قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس حماس نے کیا سلوک کیا اپنے قیدیوں کے ساتھ، اس کی مثالیں بھی دنیا نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ جو یرغمالی رہا ہوئے تھے انہوں نے خود بتایا کہ وہ جو کھا رہے تھے وہ انہیں کھلا رہے تھے، اور ہم نے کئی طرح کی ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں وہ غیر غمالی ہیں ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہیں اور ایک بہت بڑی تبدیلی بھی جو ہے وہ لا رہی ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں اب گھر کر چکی ہیں کہ اسرائیل ہی جو ہے وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں فلسطین کے لیے حمایت بھی سامنے آ رہی ہے اور اسرائیل کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ وہیں غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے اور ہزاروں افراد زخمی ہیں، مرنے والوں کی بڑی تعداد بچوں کی ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کے ساتھ اب بھی کھڑا ہوا ہے، بلکہ وہ اس خونی کھیل میں برابر کا شریک ہے، اور دوسرے یورپی ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی کو لے کر جو ہے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے گزشتہ روز ایک تقریر کی جس میں انہوں نے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے بہت سی باتیں اپنی تقریر میں کہیں، کچھ پوائنٹس جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ یقینی طور پر آبادکاروں کی کالونی ہے جس میں مقامی امریکیوں کو جو وہاں کے اصل باشندے تھے انہیں نکال کر، انہیں نسلی طور پر انہیں صاف کر کے وہ اب وہاں پر رہ رہے ہیں۔ جو کچھ امریکی آبادکاروں نے مقامی امریکیوں کے ساتھ کیا وہ اس سے مختلف نہیں ہے جو کہ اسرائیل آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کو بھی آئینہ دکھایا اور کہا کہ اگرچہ برطانیہ محض امریکہ کی ایک لیپ ڈاگ ہے، وہ اپنے نوآبادیاتی ماضی کی شان و شوکت کا جو بھرم رکھتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی ہمدردی کے بغیر لوگوں کی نسل کشی کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ محض اس کی توسیع یا نقل ہے جو اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر مسلط کیا تھا۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، یہ ایک نوآبادیاتی آبادکار ہیں اور امریکہ، برطانیہ اور دیگر سابق سامراجی ممالک اس کی حمایت کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف بدترین قسم کے جرائم کا ارتکاب بلا وجہ وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر خون ہے اور اب وہ مزید خون کی خواہش رکھ رہے ہیں۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ وہ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر آج صبح شمالی غزہ کے لوگوں کے لیے انخلاء کی وارننگ جاری کی تھی جس میں رہائشیوں کو جنوب کی طرف جانے کے لیے مختصر وقت دیا گیا تھا۔ ٹویٹر میں ایک پوسٹ کے ذریعے انہوں نے لکھا تھا کہ صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک انہیں صلاح الدین اسٹریٹ سے ٹریفک کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ حالانکہ اسرائیل کی کسی بات کا کوئی
بھی شخص اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیطان کی فطرت میں انسانیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ کل جو تصویریں سامنے آئی تھی کہ ایک شاہراہ جسے اسرائیل نے محفوظ قرار دیا تھا، وہاں پر دسیوں فلسطینیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ انتہائی خوفناک منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا، اور جس طریقے سے محفوظ راستوں سے جا رہے مریضوں کے قافلے پر اسرائیلی فوج نے گزشتہ دنوں حملہ کیا تھا، وہ سبھی نے دیکھ ہی لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے علاقوں میں ہی رہ کر مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے اپنی موت کو وہ ذلت تصور کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات ہی مغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے ایک بڑا فضائی حملہ کر دیا تھا، جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، 50 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں، 100 کے قریب زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے جو ہے وہ پانی کے ٹینک جو وہاں پر موجود ہیں ان پر اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی اسے نئی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں غزہ میں زندگی کو برقرار رکھنے والے ہر عنصر پر جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں ایک طرف غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں سے تباہی کے مناظر ہیں، تو دوسری طرف ویسٹ بینک اور وہاں کے علاقوں میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ دراد ہوتا جا رہا ہے، جس میں مزید کئی فلسطینی گرفتار کر لیے گئے ہیں، کئی لوگ فلسطینی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ وہاں اسرائیلی قابض عوام کی جانب سے بھی فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ترکی کی جانب سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں کی رپورٹنگ اور اسرائیل فلسطین مسئلے کو پیش کرنے کے طریقے سے اب اسرائیل میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، اور اب وہ اس کا توڑ چاہتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے ترک صدر اردوغان اور محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر آلتون کے خلاف ایک جملہ لکھا ہے جو سب کچھ واضح کرتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ اردوغان کا تختہ الٹنا ممکن نہیں ہے، لیکن فخر الدین آلتون اور ان کی ٹیم کو روکنا ضروری ہے۔ دراصل آلتون جو کہ محکمہ اطلاعات کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک منظم ادارے کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور منظم طریقے سے شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس کی نیوز ایجنسیاں TRT ہو یا انادولو ہو، وہ ترکی، انگریزی اور عربی میں اپنی نشریات کے ساتھ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے قتل عام کی طرف توجہ مبذول کرا رہا ہے۔ وہ اسرائیلی اخبار نے اعتراف کیا ہے کہ اردوغان فلسطینیوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے خلاف سنجیدہ مہم چلا رہے ہیں۔ وہی بتا دیں کہ گزشتہ روز ترک صدر نے نتن یاہو کے ساتھ تمام تعلقات جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اب سے نتن یاہو سے کوئی بھی رابطہ قائم نہیں کریں گے۔ تاہم یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ترک صدر صرف نتن یاہو سے رابطہ کیوں ختم کر رہے ہیں، انہیں تو اسرائیل سے تمام تعلقات منقطع کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ خبریں تھی، ہم بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ جو تصویریں ہیں وہ انڈونیشیا کی ہیں، تصویریں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ 20 لاکھ لوگ فلسطینیوں کے لیے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کر رہے ہیں۔ untuk saling menghargai وشيوخهم ونساءهم وضعافهم اللهم يا حي لهم اللهم سدد رميتهم اللهم ثبت اقدامهم ورحمة الله وبركاته۔ یہ واشنگٹن DC کی تصویریں ہیں جہاں مظاہرین فلسطینی شہداء کے ناموں کی فہرست لے کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں اور غاصب دہشت گرد شیطان کے خلاف اپنی آوازیں ہر کوئی جو ہے وہ بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویریں پاکستان کے اسلام آباد کی ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے محض الفاظ کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ بہرحال یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے کون سا فلسطینیوں کا بھلا ہونے والا ہے، لیکن دراصل یہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے، اور حکومتوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے اور عوام کی نہیں سنی گئی تو پھر ان کی بھی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ اب عرب ممالک کے سامنے جانا پڑ رہا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنی باتیں
رکھ رہے ہیں اور جنگ کے تعلق سے انہیں مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ نیپال میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے معلومات کے مطابق زلزلے کی شدت 3.6 بتائی جا رہی ہے، تاہم نیپال میں آنے والے زلزلے کا اثر ہندوستان میں محسوس نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ گزشتہ دنوں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اس کے اثرات جو ہے وہ ہندوستان میں دیکھنے کو ملے تھے اور اس وقت وہاں 150 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور کم از کم 400 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اب بھی جو ہے وہاں تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ وہیں نیپال کے جاجر کوٹ ضلع میں جمعے کو آنے والے زلزلے سے املاک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ میں بھی نیپال میں کئی بار زلزلے کے جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے۔ کانگریسی سینئر لیڈر ششی تھرور نے میزورم کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کے لیے 7 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو ووٹ دیں۔ تھرور نے نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخاب ہندوستان کی روح کو بچانے کے لیے ہے۔ ہندوستان کا بنیادی نظریہ خطرے میں ہے۔ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزورم کے لوگوں کے لیے اپنی ثقافت اور مذہب کی حفاظت کا معاملہ ہے، کیونکہ کانگریس واحد قومی پارٹی ہے جو کہ ہندوستان کی کثرت میں وحدت کے تحفظ کا عہد کرتی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے یکساں سول کوڈ کو ایک بھیانک تصور قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی نے ضابطۂ اخلاق کا کوئی مسودہ کسی کے ساتھ ساجھا نہیں کیا ہے، کسی نے کوئی مسودہ نہیں دیکھا ہے اور ہم ایسے کسی قانون کی حمایت نہیں کر سکتے جس سے کہ ملک کی بہت سی اقلیتوں اور قبائل کی ثقافت اور روایات کو خطرہ لاحق ہو۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مطلب یونیفارمٹی بالکل نہیں ہے۔ مہادیو سٹہ بازی ایپ کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے جمعرات کو چھتیس گڑھ میں چھاپہ ماری انجام دی تھی اور وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل پر کئی طرح کے الزامات عائد کیے تھے۔ ای ڈی نے کہا تھا کہ سٹے سے حاصل کی گئی بڑی رقم وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل کو ملی ہے۔ کانگریس نے سنیچر کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان الزامات کی تردید بھی کی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈران نے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی اور اسے بی جے پی کی انتقام کی سیاست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب بوکھلاہٹ میں کیا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی کو آئندہ اسمبلی انتخابات میں اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری کے سی وینو گوپال نے کہا کہ ای ڈی اور محکمہ انکم ٹیکس بی جے پی کے اہم ہتھیار بنے ہوئے ہیں اور ہمارا مرکزی حکومت سے ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ مہادیو ایپ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ بنیادی طور پر یہ ایپ دبئی سے کام کر رہا ہے، یہ واضح طور پر آپ کے ڈومین میں ہے، آپ اس ایپ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہیں چھتیس گڑھ کے لوگ ای ڈی کا استعمال کر کے اس بدنیتی پر مبنی تحقیقات کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس طرح کی بھی بات انہوں نے کہی ہے۔ وہیں چھتیس گڑھ کے سی ایم نے اسے بھونڈا مذاق قرار دیا اور سوال کیا کہ کیا اگر آج میں کسی کو پکڑ کر اس سے وزیر اعظم مودی کا نام لینے کو کہوں تو کیا وہ اس سے پوچھ گچھ کریں گے؟ کیا وہ یعنی کہ ای ڈی جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کرے گی؟ کسی کی ساکھ کو داغدار کرنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ اس طرح کیا بیان جو ہے وہ بھوپیش بگیل نے دیا ہے۔ ویسے سبھی کو معلوم ہی ہے کہ ای ڈی اور جانچ ایجنسیوں کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہی ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جانچ ایجنسیاں سرگرم ہو جاتی ہیں اور اپوزیشن پارٹی لیڈر اگر پارٹی بدل لیتا ہے تو پھر اس کی بی جے پی کی واشنگ مشین میں دھلائی کر دی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ صاف ستھرے ہو کر نکل آتے ہیں، ورنہ پھر انہیں جیل جانا پڑتا ہے اور جیل اور بیل کو لے کر کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں ہی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے چھتیس گڑھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے درگ ضلع میں عوامی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت مفت راشن اسکیم کو اگلے 5 سال تک بڑھانے والی ہے، جس سے ملک کے تقریباً 80 کروڑ غریبوں کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے 80 کروڑ غریبوں کو مفت راشن تقسیم کیا جائے گا اور اس کی میعاد جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ آپ کا یہ پیار اور آشیرواد مجھے ہمیشہ مثبت فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس سے کہ ملک کے غریب شہریوں کو براہ راست فائدہ ملے گا اور انہیں جو ہے وہ اناج حاصل ہو جائے گا۔ اس دوران وزیر اعظم نے کانگریس پر بھی تنقید کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کو دھوکہ دیا ہے، وہ غریب کی کبھی قدر نہیں کرتی ہے، اس لیے جب تک کانگریس مرکزی سرکار میں رہی وہ غریبوں کے حق کا پیسہ لوٹ کر کھاتی رہی اور اپنے لیڈروں کی تجوری بھرتی رہی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ویسے سلنڈر 1000 کے پار پہنچ گیا تھا، پیٹرول ڈیزل 100 کے پار اب بھی ہے، دال مہنگی ہے، سبزی مہنگی ہے اور مودی حکومت کے 10 سال ختم ہونے کو ہیں، لیکن ٹھیک رہا اب تک جو ہے وہ کانگریس کے سر ہی پھوڑا جا رہا ہے۔
وہ نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ اتھارٹی نے جمعرات کو نیوز چینل ٹائمز ناؤ بھارت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ستمبر 2022 کے اس شو کی ویڈیو کو ہٹا دے جس میں مسلمان مردوں کے گربا ایونٹس میں جانے کے بارے میں بحث کی گئی ہے، کیونکہ وہ پروگرام فرقہ وارانہ رنگ پر مبنی ہے۔ میڈیا باڈی کا یہ حکم 2 افراد کی جانب سے دائر کردہ شکایت پر دیا گیا جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ نیوز چینل کے شو نے پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا ہے اور نشریاتی معیارات کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ شکایت ٹائمز ناؤ بھارت کے ذریعے 29 ستمبر 2022 کو نشر ہونے والے ایک شو سے متعلق ہے جس میں گربا پروگرام میں بجرنگ دل کے ارکان کے ذریعے ایک مسلمان شخص پر حملہ کیا گیا تھا۔ تاہم چینل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں عوامی تقریبات میں خواتین کی حفاظت پر توجہ مرکوز کی گئی تھی اور اس نے ایک ایسے واقعے کو اجاگر کیا تھا جہاں گربا ایونٹ میں مردوں کی جانب سے خواتین کی نامناسب تصاویر کھینچی گئی تھی۔ حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ تمام طرح کے جھوٹ جو ہے وہ بجرنگ دل اور ایسی ہندوتوا دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے جو ہے وہ پھیلائے جاتے ہیں اور اسی کے آڑ میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش کی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، کس طرح کا ماحول جو ہے وہ ملک میں بنتا جا رہا ہے، کس طرح کی نفرت جو ہے وہ سماج میں پھیلتی جا رہی ہے اور اسی کی وجہ سے کبھی کبھار لنچنگ ہو جاتی ہے اور آج کل تو مسلمانوں کا جینا ہی وہ محال کر دیا گیا ہے اور حکومتیں بھی جو ہے وہ اس میں برابر کی حصے دار نظر آ رہی ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی داخل کر کے یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ تاج محل سے متعلق تاریخی حقائق کو درست کر کے دوبارہ تاریخی کتابیں شائع کرے۔ عدالت نے اس درخواست کو رد یا پھر سماعت کے لیے منظور کرنے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مفاد عامہ کی عرضی ایک سخت گیر ہندو تنظیم ہندو سینا کے صدر کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تاج محل اصل میں راجہ مان سنگھ کا محل تھا جس کے بعد مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے محض مرمت کروائی تھی اور یہ مغلوں کی تعمیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاج محل کی تعمیر سے متعلق غلط تاریخی حقائق کو تاریخ کی کتابوں سے ہٹا دیا جائے اور اس کی جگہ صحیح حقائق پر مبنی تاریخی کتابیں جو ہے وہ شائع کی جائے اور تاریخ درست کی جائے۔ اب آپ خود ہی بتا دیں کہ تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے یا پھر عارضی گزار کا دماغ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجمع الامام شافعی العالمی کی جانب سے تلوجہ نوی ممبئی میں 2 روز سے جاری فکر شافعی کا پہلا سیمینار پوری کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ بشمول افتتاحی و اختتامی نشست کل 4 نشستیں منعقد ہوئیں جس میں تقریباً 25 کے قریب مقالوں کی تلخیص پیش کی گئی۔ اس دوران مقالہ نگاروں نے امام شافعی کی اہم اور جامع خصوصیات پر روشنی ڈالی اور ان کے افکار کو حاضرین کے سامنے رکھا۔ سیمینار کے لیے مختلف عناوین کے تحت کل 75 سے زائد مقالے موصول ہوئے جن میں سے 60 مقالات کو ایک ضخیم کتابی شکل میں منظر عام پر لایا گیا۔ آخری نشست میں ذمہ داران اور مہمانان نے اس سیمینار کے تعلق سے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے۔ مجمع الامام شافعی العالمی کے صدر مفتی رفیق صاحب نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ شافعی فکر شافعی کا نتیجہ ہے جس کا اندازہ ہمیں اس سیمینار سے ہو گیا ہے۔ اس سیمینار کے انعقاد میں مولانا عبید اللہ ابوبکر ندوی کی فکر اور اہل تلوجہ کی قربانی کا بڑا دخل ہے جو الحمدللہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ وہیں مجمع کے جنرل سیکریٹری مولانا عبید اللہ ابوبکر صاحب ندوی نے ایک جملہ مندوبین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اہل تلوجہ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فکر شافعی کو پھیلانے اور اس پر مزید علمی کام انجام دینے کے لیے علماء کو اس میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ مولانا موصوف کے علاوہ دیگر علماء میں قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالرب ندوی، قاضی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین اکرمی ندوی مدنی، کیرل سے تشریف لانے والوں میں مولانا عبدالشکور صاحب، ڈاکٹر الیاس صاحب، تلنگانہ کے مولانا عبداللہ بانائم اور مولانا عمر ملاحی صاحب اور تمل ناڈو کے مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب، لندن سے تشریف لانے والے مولانا عبدالسلام صاحب، قاضی جماعت المسلمین مڑیشور مولانا عبدالصمد صاحب اور دیگر نے بھی جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور فکر شافعی کو عام کرنے پر زور دیا۔ اسی طرح اس فکر کو طلباء میں منتقل کرنے کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی۔ یہ پورا پروگرام فکر خبر پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا گیا تھا۔ آپ اگر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، یا پھر اگر یہ ویڈیو آپ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو پھر یوٹیوب میں فکر خبر ٹی وی چینل پر آپ کو پورے پروگرام کی لنک مل جائے گی۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ fikrkhabar.com کا رخ کریں، ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اجازت دیں، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔